ناظرین پرائم منسٹر نے سمری بھیجنی ہے جی، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کو منظور کرنا ہے اور اللہ اللہ خیر سلام. یہ طریقہ کار جو حسن ایوب صاحب نے ہمیں بتایا ناظرین، ہم اس سے بالکل جو ہے وہ جو کہ نابلد ہیں، ہمیں بالکل اس کا علم نہیں ہے کہ کس انداز سے یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں ناظرین. اگلی بڑی سٹوری ہے کیا حکومت وقت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کے پی کے اندر گورنر راج لگانے جا رہی ہے یا نہیں. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں، مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. جو نام سامنے آئے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر گورنر لگ سکتے ہیں اور اس کے بعد گورنر راج لگے گا. امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں، یہ بھی سابق چیف منسٹر رہے ہیں کے پی کے اندر، اے این پی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. پرویز خٹک صاحب یہ معتمد خاص ہم بانی پی ٹی آئی کے رہے ہیں اور انہوں نے بھی ایز اے چیف منسٹر ہیڈ کیا ہوا ہے کے پی کو. آفتاب شیرپاؤ صاحب یہ بھی چیف منسٹر رہے ہیں ماضی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ دو سابق فوجی افسران کے بھی نام ہمارے سامنے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کور کمانڈر پشاور رہ چکے ہوئے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور جو ہیں یہ فنڈی فورس کے اندر انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. تو یہ ہیں، ان کے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اب گورنر راج کیوں لگے گا، اس حوالے سے جو حکومتی وزراء ہیں وہ رائے کا اظہار کر رہے ہیں. الزامات جو لگائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ جو مہاجرین ہیں افغان مہاجرین، ان کی ریپیٹریشن جو ہونی ہے اس کے اندر جو کے پی گورنمنٹ ہے اس طرح جو افیکٹو نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے. وزیر اعلیٰ منشیات کے کاروبار کے اندر ملوث ہیں، یہ بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار لا ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں. صدر پاکستان کا کام ہے، ان کا استحقاق ہے آرٹیکل 232 کے نیچے، اور یہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہی ظاہری بات ہے ہونا ہے تمام تر معاملہ. اور فیڈرل گورنمنٹ بالکل پونڈر کر رہی ہے، بالکل سوچ رہی ہے اور سیریسلی ایک جو ہے تھاٹ اس چیز کو دی جا رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ جی فیڈرل گورنمنٹ سوچ رہی ہے، پھر انہوں نے وجوہات بھی 1 2 3 4 ساری ہائی لائٹ کی. We're making this decision is actually being thought specifically with regards to جو ایک سیکیورٹی کی سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، اسپیشلی جو ایک پورس بارڈر ہے on a western side، اور آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح کے حالات اس بارڈر پہ ہیں، اس حوالے سے جو ٹیررسٹ ایک نیکسس ہے with regards to crime اور ٹیرر، اس حوالے سے اس کو maybe perhaps this is the only way. وہ کہہ رہے ہیں کہ perhaps this is the only way، جو کہ ٹیرر پولیٹکس نیٹ ورک ہے اس کو اگر ہم نے وہاں سے ختم کرنا ہے تو بڑا ضروری ہے. عطا صاحب فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن وہ کیا بتا رہے ہیں، سنیے. پی ٹی آئی کا ملک دشمن عناصر کے ساتھ گٹھ جوڑ کھل کے سامنے آ چکا ہے. سیاست دانوں کا مجرموں کے ساتھ اور دہشت گردوں کے ساتھ ایک نیکسس. صوبائی حکومت ناکام، صفر پرفارمنس. ڈرگز کی جتنی سمگلنگ ٹریڈ ہوتی ہے خیبر پختونخوا حکومت کی نگرانی میں وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں. ڈرگز کا پیسہ ٹیررزم میں بھی استعمال ہوتا ہے. حسن خبر بتائیے گا کہ کیا گورنر راج لگ رہا ہے، کیونکہ آپ جو ہے نا بیرسٹر عقیل صاحب کی خبریں زیادہ سیریس نہیں لے رہے، لیکن اب اس میں تو عطا صاحب بھی بات کر رہے ہیں. گورنر راج چودھری نے بات کی ہے اور کس نے بات نہیں کی، تقریباً پوری گورنمنٹ ہی بات کر رہی ہے اس پر. تو لیکن میرا نہیں خیال کہ گورنر راج لگے گا. کیا صورتحال ہے گورنر راج لگنے کی، کیا ایسے حالات بنے ہوئے ہیں؟ جی بالکل. گورننس نام کی چیز کوئی اگر ہے تو پھر لگنا چاہیے. نہیں، گورننس نام کی چیز موجود نہیں ہے. اس وقت جو فوکس ہے وہ شعبدے بازی کے اوپر ہے، وہ بیسکلی آپٹکس ہے، عشق عمران کو دکھانا ہے. جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں اکثریتی وقت تو وہ اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں گزار چکے ہیں اپنی جو ناکامیوں کو چھپانے کے لیے. اور جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں خراب ہو چکی ہے، اور جس طرح کرمنل ٹیرر جو نیکسس اور پولیٹیکل نیکسس ہے اس میں زیادہ تر لوگ تو ان کی جو آرمز ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ان کی فیملی کے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اختیار ولی صاحب نے زمین دکھائی، کہتے ہیں کہ یہ تو سہیل آفریدی کی جگہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، میرے خاندان کی جگہ ہے وہاں پر. تو جب ان تمام صورتحال کے اندر مجھے تو مطلب سچویشن تو اتنی آئیڈیل ہے کہ مطلب اس سے بہتر وقت نہیں مل سکتا. کیوں نہیں حکومت سوچ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کو گورنر رولز کے علاوہ بھی آفریدی صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے، اور وہ شاید چھٹی ہونے جا رہی ہے.
تو اس لیے وہ عشق عمران میں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ محمد رہیں گے۔ سہیل افریدی صاحب کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، چھٹی ہونے کے کتنی امکانات جلدی؟ بڑے روشن ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا کیس ان کے خلاف بنا ہوا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جب وہ دھمکی لگائی تھی انہوں نے، تو وہ کنٹمپٹ کا جو معاملہ ہے، کنٹمپٹ میں دیکھیں نا، طلال چودھری صاحب جو ہے وہ سزا ہوئی ان کو، دانیال عزیز صاحب کو سزا ہوئی، اس کے علاوہ بھی کافی لوگ جو ہے وہ کنٹمپٹ کے اندر وہ آ چکے ہیں، اور اسی طرح پبلک گیدرنگ کے اندر انہوں نے خطاب کیے تھے، تو انہوں نے بھی پبلک گیدرنگ میں خطاب کیا تھا، تو وہ خطاب جو ہے وہ تصدیق امیز بھی تھا۔ لیکن وہ چینج ہو گیا تو پھر اور کوئی الیکشن پارٹی میں سے آ جائے گا تو اس کا مقصد تو پھر حل نہیں ہوگا، گورننس کون امپروو کرے گا؟ نہیں، پھر جو آئے گا وہ سہیل آفریدی نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ یہاں پر اگر میں نے مس بہیو کیا تو اس کا کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا، پھر محتاط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سہیل افریدی صاحب 20 سیٹ ہونا جو ہے نا وہ بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، تو اگر مطلب کنوکٹ ہوتی ہیں تو سہیل افریدی جو ہے وہ توہین عدالت میں یا توہین الیکشن کمیشن میں، اگر وہ کنٹمپٹ میں کنوکٹ ہوتے ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، ایم پی نہیں رہیں گے۔ سمجھ آ گئی۔